عمدۃ المحققین حضرت علامہ محمد سعید رضوی صاحب اٹک تو تشریف لے آئے. میں خلوص سے دل نال عرض گزار آپ تشریف لان گے اور اپنی خوبصورت قیمتی علمی کلمات تو نوازن گے. آپ محبت عقیدت نال سماعت فرماؤ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعترتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الامام. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ رب العالمین جل جلالہ و من والہ و تم برہانہ و عظم شانہ دی بے حد و بے شمار حمد و ثنا اللہ رب العالمین دے پیارے حبیب تاجدار کائنات ملجا و ماوے کائنات بے بساں دے بس بے کساں دے کس بے سہاریاں دے سہارا غریبہ دے ملجا و ماوا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کسبنا دے اندر ہدیتاً تو فتن درود و سلام دا نظرانہ ارسال کرنے تو بعد صدر مجلس استاد العلماء والفضلاء مفتی اہل سنت برادرم حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب علوی دامت برکاتہم العالیہ عقیدہ عقاد ترجمان علماء کرام مشایخ عظام اور دور و دراز تو آن والے میرے آقا کریم دے پیارے غلاموں، الحمدللہ اہل السنہ والجماعت سال دے 12 مہینے بھی اور بالخصوص ربیع الاول شریف دے مہینے وچ اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر خیر کر دینے اور اپنے اپنے انداز وچ اپنے اپنے رنگ وچ اپنے اپنے ترنگ وچ اپنے اپنے علاقیاں دے مطابق اپنے کریم آقا دی آمد دیاں خوشیاں دا اظہار کر دینے. مختلف طریقے نے جھنڈیاں لا کے بھی، مرچا لا کے بھی، ختم کر کے بھی، قرآن پڑھ کے بھی، درود پڑھ کے بھی، جلسے کر کے بھی، ریلیاں کٹ کے بھی مختلف طریقیاں نال محبت کا اظہار ہوتا ہے. اپنا اپنا کم ہے، اپنا اپنا نصیب ہے. جتھے سنی متحرک ہو ویندے نے دوے پاسے دوہ ٹبر بھی جاگ پیندا ہے. اے جو تسی پہ کردے ہو اے حرام ہے، اے بدعت ہے. تو اسی آکھدے ہاں حرام مولویاں دیاں کیتیاں کوئی شے نہیں ہوندی. حرام یا اللہ کردہ یا مدینے والا کردہ.
کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی محقق، کوئی محدث یہ اتھارٹی نہیں رکھتا کہ کسی چیز نو حرام آکھے. حرام اوہی ہوے گی جنوں رب نے حرام کیتیا ہوے گا یا آمنہ دے لال نے حرام کیتیا ہوگا. اسی آکھتے ہیں جے کدے بہت ساریاں چیزاں حرام نے وہ اسی تساں نوں دستے ہیں وہ اللہ نے کیتیاں نے یا مدینے والے نے کیتیاں نے. اہل سنہ والجماعت کا یہ عقیدہ ہے بھئی اللہ بھی حرام کردا ہے تے اللہ دے اختیار نال، اللہ دے اذن نال سونے نبی بھی حرام کردے نے. انہاں دوہاں ذاتاں تو بعد کوئی حرام کرن والا کسی چیز نو یا حلال کرن والا کوئی نہیں. اللہ نے اپنے یار نو صرف اختیار عطا فرمایا ہے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيُخِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. میرا حبیب پاک چیزاں تساں اُتے حلال کردا ہے تے ماڑیاں چیزاں حرام کردا ہے. پتہ لگیا بھئی آمنہ دے لال حلال بھی کردے نے تے حرام بھی. جڑا ایک کھوتا ہے نا گدھا، خیبر دے موقع ہوتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں حرام فرمایا اے جڑا گوشت ہے گدھے دا گھر دا جڑا گدھا ہے ادا گوشت حرام ہے. حدیث مبارکہ چند ہے علماء کرام تشریف فرمانے تو مدینے دے تاجدار نے انہوں حرام فرمایا ہے. یہ تے بڑی ڈاڈی شے ہے جنہوں اللہ دے پیارے حبیب نے حرام کیتا ہے. جے کدے روڈ اتے کھلو جائے تے انہوں چودھری تے ملک تے خان نظر نہیں آندا. یہ آگدہ ہے میں کوئی انڈیا دا مہاجر تے نہ تو چودھری ہیں تے میں وڈا چودھری ہاں، سلوٹ مار تے اگے نکل جا. تے اے جڑا گدھا ہے نا آمنہ دے لال نے انہوں حرام فرمایا ہے. تو مدینے دے تاجدار بھی حلال کردے نے اللہ دی عطا نال تے حرام بھی کردے نے. تے اہل سنہ والجماعت آکھدے نے اے شراب جڑا ہے اے حرام ہے، جوا حرام ہے، بدکاری حرام ہے، سود حرام ہے، رشوت حرام ہے. یہ ساریاں چیزاں کہیں حرام کیتیاں نے؟ ذرا بولو تے صحیح. قرآن پڑھو تے حرام، شراب حرام کتھوں قرآن وچوں پتہ لگیا ہے. جوا حرام کتھوں پتہ لگیا ہے؟ قرآن وچوں پتہ لگیا ہے. بدکاری حرام ہے کتھوں پتہ لگیا ہے؟ قرآن وچوں پتہ لگیا ہے. سود حرام ہے کتوں پتہ لگیا ہے؟ قرآن وچوں پتہ لگیا ہے. یا قرآنوں پتہ لگ سی یا حدیث وچوں پتہ لگ سی. تے مولوی آگدہ ہے میلاد حرام ہے. میں کیا قرآن وچوں کٹ لیا یا میرے نبی دے فرمان وچوں کٹ کے لیا؟ حرام تے وہی ہوے گی نا یا اللہ کرے گا یا مدینے. تے جی اللہ کیتا ہے تے قرآن وچوں لایا، جے مدینے دے تاجدار نے کیتا ہے تے سونے نبی دے فرمان وچوں لایا. نہ اللہ دے قرآن وچے نہ نبی دے فرمان وچے. تے پتہ لگیا جنوں اللہ بھی حرام نہ کرے مدینے والا بھی حرام نہ کرے تے 2 گز مسجد دا انا مولوی تے حرام نہیں نہ کر سکدا. اودی تے رینج ہی نہیں. مولویہ دی حدود تو مسئلہ بار ہے، عالمہ دی حدود تو غوثہ تے کتمہ دی تو حدود تو بھی بار ہے، 1,24,000 نبی دے صحابہ دی حدود تو بھی بار ہے. اے یا اللہ کر سکتا ہے یا اللہ دی عطا نال مدینے والا کر سکتا ہے. اسی آگ دے بھئی اتھے مزائل میں خام خواہ کس مزائل لان دی کیڑی لوڑ ہے جتھے مار نہ کرے، اتھے چلا نہ جتھے چلدا ہوئے. ایک تھا وہ ہے جتھے چلدا ہے اتھے مولوی چلاندا نہیں. اگدا حرام ہے، میلاد حرام نہیں ہو سکتی. کہے آکھن تے جے بٹھاوے اپنی بڈڑی نو کول تو حرام ہے ہوئی یا نہ ہوئی. تو پتہ لگیا جتھے رینج نہیں ہے اتھے وسدا ہے تے جتھے رینج ہے اتھے نہیں وسدا. وہ اتھے ایک باری آگنا تو حرام ہے تے او ویسی ادھر آندا نہیں ہے. جتھے تیرا میزائل کم ہی نہیں کردا اتھے میں ٹھاٹھا مارنا رہنا. ایک ہم تیرے وسیو بارے
حرام اللہ دی ذات کر دی، اللہ نے بھی نہیں کیتا تے مدینے دے تاجدار نے بھی نہیں کیتا تے باقی کسی آنکھے ہو سکتا ہی نہیں. اور پھر اللہ دے حبیب ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ فرض فرائض، اللہ نے کچھ چیزاں فرض کیتیاں نے، فلا تدیہا ولا تدیہوہا، انہاں نو ضائع نہیں کرنا، فرضاں نو ضائع، فرضاں نو ضائع اس سارے واسطے حکم ہے، مقتدیاں واسطے بھی، علماء واسطے بھی تے نعت خانہ واسطے بھی تے پیراں واسطے بھی. اللہ دے فرضاں نو اے نہیں بھی ساری راتی لوگاں نو تے آکھے اکھیاں میریاں مدینے رہ گئیاں تے صبح دی نماز ہی نہ پڑھے، اکھیاں مدینے رہ گئیاں تے داڑھی نائیاں کول رہ گئی تے تساں کول کے رہ گئی. اکھیاں بھی شک چھوڑا، اے داڑھی والی تھاں بڑی مندی تکی آؤ تے ٹکدی نہیں، انہوں کول ہی رکھ. اے جڑا فرض نے اے ضائع نہیں کرنے، انہاں دا خیال رکھنا ہے. فرمایا وحد حدودن، اللہ نے کچھ حدود قائم کیتیاں نے، فلا تعتدوها، انہاں نو پھلانگنا نہیں، حداں وچ رہنا ہے. اور وحرم محرمات، اللہ نے کچھ چیزاں حرام کیتیاں نے، انہاں دے نیڑے بھی نہیں لگنا. حراماں دے نیڑے بھی تے حرام ہوئی ہوندیاں نے جڑیاں اللہ نے کر چھوڑیاں، انہاں دے نیڑے بھی نہیں لگنا. اگلا نہ کرتا فرض بھی نہیں تے حرام بھی نہیں. اللہ خاموش تے جتھے کائنات دا مالک خاموش ہوئے، فرض نہیں نہ کرتے کوئی گناہ نہیں، کردہ پہ ہیں اللہ اجر دے سی. تے جتھے اللہ خاموش ہے حرام نہیں آکھیا، اللہ خاموش تے تو تے آکھنا ہے میں اللہ دا بندہ ہاں، تو تے آکھنا ہے میں اللہ دا بڑا تابعدار ہاں، اوے اللہ تے خاموش ہے، تو چور چور کے ہو گیا. جے حرام اللہ نہیں کیتی تے پتہ لگیا حلال ہے، اللہ خاموش ہے. جیڑا میرے نبی دا غلام کرے ثواب ملے گا، نہ کرے گناہ نہیں ملے گا. اے امت محبوب تے اللہ دا کرم ہو گیا ہے. اور کوئی بھی چیز ہے نا، اے جڑا ظرف ہوندا ہے علماء جانتے نے، اس ظرف جڑی ہوندی اپنے مظروف نال پہچانی ویندی. جتنا مظروف بلند ہوے گا اتنا ہی ظرف دا مقام بلند ہوے گا. تسی سوچ وچ پے گئے ہو ظرف تے مظروف کیا ہوندا ہے. اور میں سمجھان لگا جے ایک کیوے گلاس تے گلاس وچ کیوے پانی. اچھا ایک گلاس اے ظرف ہے، پانی مظروف ہے، ظرف مظروف نو پرے کرو، سادیاں لفظ چاہو. ایک گلاس وچ پانی ہے دی ایک قیمت ہے. جس ویلے دے وچ شربت پا دیو تے گلاس دی قیمت تے جے کدے کوکو کولا آ ونجے اور تے جے کدے شہد مبارک آ ونجے، پتہ لگیا اے جڑی چیز جویں جویں قیمتی چیز آندی جائے گی نا، ایدی قیمت ودتی جائے گی. تے محفلہ بھی ایویں ہی ہوندیاں نے. محفل وچ جتنا اعلیٰ ذکر ہوئے گا وہ محفل اتنی ہی اعلیٰ ہوئے گی. جے نبیاں ولیاں دا ذکر ہوئے وہ بھی ایک محفل ہے، غوثاں تے کتباں دا ذکر ہوئے وہ بھی ایک محفل ہے. 1,24,000 نبی پاک دیا سونے غلاماں وچوں کسی دا ذکر ہوئے وہ بھی ایک محفل ہے. خلفائے راشدین دا ذکر ہوئے وہ بھی ایک محفل ہے. ساریاں صحابہ دے سردار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر خیر ہوئے وہ بھی ایک محفل ہے. نبیاں دا ذکر ہوئے وہ بھی ایک محفل ہے. جس محفل وچ نبیاں دے امام دا ذکر ہوئے
پتہ لگیا کتنی اعلی محفل کائنات وچ جنوں تو بدعت آکھنا ہے او کملیا اے او جئی پاک محفل تے جگ وچ اور کوئی ہے ہی نہیں ہو ولیاں دا ذکر ہوے آکھ دیو اللہ دی رحمتاں دا نزول ہوندا ہے غوثاں تے قطباں دا ذکر ہوے رحمتاں دا نزول ہوندا ہے صحابہ دا ذکر ہوے رحمتاں دا نزول ہوندا ہے نبیاں دا ذکر ہوے رحمتاں دا نزول ہوندا ہے جے نبیاں دے امام دا ذکر ہوے تاں پتہ لگیا ہے تے رحمتاں ہی اور پھر ہو جی محفل کوئی میلاد دی محفل کوئی اوپری محفل تے نہیں نا کوئی وکری محفل تے نہیں نا اے اسی نبی پاک دی ذات اقدس دا ذکر ہے جدا ذکر نماز وچ قرآن وچ اذان وچ التحیات وچ اقامت وچ خطبیاں وچ او خطبیاں وچ بھی ذکر نبی اقامت وچ بھی ذکر نبی اذاناں وچ بھی نمازاں وچ بھی تے میلاد وچ مولوی جی تساں تے ابو جی دا تے نہیں اے بھی تے ہوئی ہے جس ویلے ذکر ہوئے تے بدعت کتوں اے ہوئی ذکر ہی جڑا نمازاں والا ہے اے ہوئی ہے جڑا اقامت والا ہے اے ہوئی ہے جڑا روزیاں وچ جڑا کرنا ہے اے ہوئی ہے جڑا خطبیاں وچ کرنا ہے کوئی وکرا نہیں ہو اے ہوئی ہے ذکر ہوئی ہے مولوی نواں ہو گیا تو کتنی پیاری محفل ہوئی جی ویکھو نا ایک اور بھی ہے یہ جڑا تسی کرتے ہو نا کئی حرام تے کئی وقت تھوڑے تلے آ ویندے یہ بدعت ہے بدعت یہ بدعت صحابہ نہیں کیتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیتی اور میں کیا بڑے سارے کام صحابہ نہیں کیتے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس نہیں کیتے نے تسی کردے ہو تے بدعت ساریاں ماڑیاں نہیں ہوندیاں کچھ بدعتاں چنگیاں بھی ہوندیاں نے کچھ کام جڑے صحابہ نہیں کیتے چنگے نے وہ ہونے چاہیے نے اور نہیں جی نہیں بدعت چنگی کوئی بھی نہیں ہوندی مکہ ہوندیاں نے کہ نہیں کوئی نہیں ہوندی ہوندیاں نے پوچھئے کتے کولو مولیاں کولو نہیں پوچھنا وہ دے کولو پوچھنا ہے جنہوں اللہ نے شریعت دے کے بیچی ہے آمنہ دے لال نو کہ بھئی کوئی گنجائش ہے کہ نہیں چنگی بدعت دی کوئی گنجائش مولوی تے آکھ دے کوئی گنجائش نہیں اپنے گھر بنا لینا ہے ساڑھے وال کوئی لیکن سونیا تو سوتے صحیح نا کوئی گنجائش ہے کہ نہیں چنگا کام کر سکتے ہیں یا کہ نہیں تے فرمایا من سن فی الاسلام سنتن حسنتن فلہ اجرھا واجر من عمل بہا فرمایا جس اسلام وچ چنگا طریقہ رائج کیتا ہے انہوں بھی اجر لبسی تے جدو قیامت تک جڑے عمل کردے رہ سن انہوں بھی اللہ دیندا رہ سی تے طریقہ رائج کرن والے نو بھی اللہ اجر دیندا رہ سی سنتن حسنتن چنگا طریقہ یہ کہ فرمایا من سنہ فی الاسلام سنتن سیئتن فعلیہ وزرها ووزر من عمل بها جس برا طریقہ رائج کیتا ہے قیامت تک گناہ ہوندا رہے گا تے جویں جویں کوئی عمل کرے گا کرن آلیاں نو بھی تے ایجاد کرن آلے نو میں تے مٹھا اس واسطے پہ گیا ہوں وہ یہ تے ٹھنڈ ہو گئی ہے تے تسی کیوں مٹھے ہو تسی تے روز ٹھنڈ میں چوندے ہو اتھے بھی مولوی صاحب آگتے ہیں جڑا تسی پہ آگتے ہو سنتن حسنتن ادھے تو مراد ہے نہیں بھئی نواں طریقہ تسی بریلوی اور رائج کر لو ادھے تو مراد ہے وے بھئی جس مردہ سنت زندہ کیتی انہوں اجر لفظی تساں دی میلاد وچ کوئی نہیں آندی او مایا کیا اے گل نہیں مولوی اللہ دے حبیب فرمایا سنتن حسنتن تو میں نے یہ دس کوئی سنت ماڑی بھی ہوندی وہ سنتاں تے ساریاں چنگیاں نے تے اللہ دے حبیب پہ فرماندے نے سنتن حسنتن سنتن سیئتن
اتھے مانا سنت نہیں، اتھے مانا طریقہ وے، جڑا چنگا طریقہ رائج کرے گا اللہ دے ابھی فرماندے نہ چر لبے گا، جڑا برا طریقہ رائج کرے گا ادا گناہ اتے ذمہ ہوئے گا۔ پتہ لگے ہوئے تو بھی ایجاد کیتیاں نے تے سنیاں بھی اوے تو برود ایجاد کیتا ہے، سنیاں درود ایجاد کیتا ہے۔ تو پتہ لگیا لجپال دسیا ہے چنگے کام دی گنجائش ہے وے۔ بڑے ٹھلے بھولے ہو ویکھو، پتر دی شادی ہوئے، بندہ میرا سی نو بھیجے لسٹ دے وے 600 بندے دی روٹی ڈکنی ہوں تے او 200 دی ڈکے تے 400 دو چھوڑ کے آ ونجے تے شادی والے دن بندے نہ آون، تسی پوچھو او خیر نال یہ بندے تھوڑے آئے نے نایا کیا کیتا ہی؟ تو آکھے مینوں تو سوتے ترس آ گیا، پتہ نہیں گنجائش ہے کہ نہیں۔ 200 نو آکھیا ہے تے 400 پتہ نہیں میں آکھیا گنجائش بنے نہ بنے۔ تو انہاں آکھنے ہیں نایا کار تیرا آیا یا ساڈا آیا؟ وہ شریعت مولویوں جدی شریعت ہے او تسینہ گنجائش آئے وے کہ نہیں، او تے پہ فرماندے نے آئے وے تے تو تے نائی آئے وے اگے کے پہ ہونا ہے۔ جدی شریعت ہے او پہ آگدے نے جس چنگا کام ایجاد کیتا ہے انہوں اللہ اجر دے وے گا۔ سنیو مبارک ہونے ادھے تو چنگا کام بھی کوئی آئے وے۔ اسی گل ہوتے میرے نبی دے صحابہ قائم ہے وہ چنگے کام دی اجازت ہے، اگرچہ میرے سونے نبی نہ کیتا ہوئے چنگے کام دی اجازت ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور اقدس وچ نا بہت سارے حفاظ تے قاری شہید ہو گئے تے عمر فاروق حاضر ہو گئے۔ عرض کرتے نے لجپال بہت سارے حافظ تے قاری شہید ہو گئے نے تے اگر ایویں شہید ہوندے رہے نا اسی قرآن تو معروم ہو جاواں گے۔ ایویں کرو قرآن پہلے جمع نہیں آیا، اس قرآن نو ایک کتابی صورت وچ جمع کر لو۔ کوئی آیت کسی پتھر اتے، کوئی پتھر دی سل اتے، کوئی کھجور دیاں پتیاں اتے، کوئی کتھے کوئی کتھے، تے اینو جمع کر لو۔ اچھا صدیق اکبر نے جدو سنیا نا تے فرماتے نے کیفا فلو شیئن لم یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر میں وہ کم کیویں کراں جڑے میرا لجپال تے پیارے نبی نے کیتا، میں وہ کم کیویں کراں؟ اچھا عمر فرماندے نے میں صدیق اکبر دے نیڑے ہو گیا تے میں سمجھانا شروع کر دیتا۔ میں عرض کیتی میرے سونے نبی دے غلام اگرچہ آمنہ دے لال نے قرآن جمع نہیں کیتا لیکن جملہ سنو واللہ خیرون، سونے نبی نہیں کیتا پر کم بڑا چنگا جے، کم میرے نبی نہیں کیتا پر کم بڑا چنگا جے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نا عمر جدو میرے نال گلاں کیتیاں تے اللہ میرا سینہ کھول چھوڑا ہے، اللہ کو تساں دے گراں دے والے حدیثاں دے سینے بھی کھول بن جانا۔ تے فرماتے نے میں قرآن جمع کرنا شروع کر چھوڑا تو پتہ لگیا صدیق بھی پیدا دستے نے چنگے دی گنجائش، چنگے دی گنجائش۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور اقدس آیا، مسلمان تراوی دی نماز جماعت نال مسلمانہ نے 3 دیہاڑے پڑھیے۔ کتنے دیہاڑے؟ چوتھا دن آیا، صحابہ کرام نو پتہ لگے نا لجپال تراوی دی جماعت پہ کراندے نے، کوئی ادھروں پہ آندے نے کوئی ادھروں پہ آندے نے، ٹھوکاں پیکاں ساریاں، سارے سرکار دی بارگاہ وچ مسجد پاک وچ جمع ہو گئے۔
کہ آمنہ دے لال دے پیچھے نماز پڑھا گے نالے دیدار ہوئے گا نالے نماز ہوئے گی. جدو انتظار کر 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 کے ٹک ٹکیاں بن کے ویکھتے رہے صبح ہو گئی. میرے تے تسا دے لجپال نبی آئے فرمایا صحابہ میں جاندا سو تسی انتظار پہ کردے ہو پر میں تو پوچھو میں کیوں نہ آیا. لجپال کیوں نہیں آئے ہو؟ فرمایا میری یہ ادا تراوی دی جماعت نال پڑھن والی اللہ نو ایڈی چنگی لگی ہے. اج اگر میں آواں ہاں نا اے تراوی دی نماز تساں تے فرض ہو جائے ہاں تے میں تساں دیاں مشقتاں ودان واسطے نہ آیا میں کٹان واسطے آیا ہے. وکھو وکھ ترائے دن پڑھائی سرکار دا دور اقدس وکھری وکھری. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور اقدس وکھری وکھری. حضرت عمر فاروق دا دور اقدس آ گیا. ویکھیا کوئی اتھے کھلوتے کوئی اتھے کھلوتے کوئی اتھے کھلوتا ہے. دل وچ خیال آیا کیوں نہ سارے مسلمانوں نو جمع کراں تے سارے جماعت نال نماز پڑھن. پورا مہینہ ایک امام ہوئے سارے مقتدی اکٹھی نماز پڑھن. تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب دی ڈیوٹی لائی تسی کاری ہو تسی پڑھاؤ گے نماز باقی سارے پیچھے تراوی جماعت نال پڑھن گے. اے تراوی دی جماعت جڑی ہے نا پورا مہینہ ایجاد کرن والے عمر فاروق نے. جدو جماعت مسلمانہ دی کھلو گئی نظر پئی عمر فاروق فرماندے نے نعمت البدعۃ ھذہ کیڈی سونی بدعت ہے کیڈی کیڈی. مولوی آکھدا ہے بدعت چنگی ہوندی کوئی نہیں تے عمر پہ فرماندے نے ہوندی او کیڈی سونی ہے بدعت ہے کیڈی سونی ہے. عمر پہ دستے نے اوے گلیاں وچ پھر کے مدرسے دے پچھالی پہ کے پڑھن والیا تو پچھالی والے پاسے پڑھا ہے میں مدنی دے سامنے پہ کے پڑھا ہے. تو آکھنا چنگی کوئی نہیں ہوندی او ہوندی ہے او چنگی آ. اے بدعت ہے لیکن چنگی آ. پتہ لگیا عمر فاروق بھی پہ دستے نے چنگے کام دی گنجائش ہے وے. اچھا ساڈے پاسے جمعے دیا 2 اذاناں ہوندیاں نے ساڈے پاسے 2 اذاناں ہوندیاں نے. وادی سون دا مینوں پتہ نہیں کتنی اذاناں جمعے والے دن دیندے ہو. ایتھے بھی 2 ہی ہوندیاں. بڑی گل ہے. میں کیا پتہ نہیں ایک پہاڑاں نال ٹکرا کے آوے کہ وہ 2 بن جاون. اچھا پتہ لگیا بھئی تسی بھی 2 دیندے ہو. الحمدللہ سارے پاسے 2 ہوندیاں نے لیکن یہ جڑی پہلی اذان ہے نا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور اقدس وچ بھی کوئی نہیں. حضرت صدیق اکبر دے دور وچ بھی کوئی نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور وچ بھی کوئی نہیں. تے جدو آیا نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور یہ جڑی پہلی جمعے دی اذان ہے یہ آپ نے ایجاد فرمائی ہے. تے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماندے نے اے بدعت ہے پر چنگی بدعت ہے. بدعت او کام ہوتا ہے جڑا نبی پاک دی ذات اقدس تو بعد ایجاد ہویا ہوئے سونے نبی پردہ فرما گئے لیکن ہوئے چنگا. اے بدعت حسنہ ہے. پتہ لگیا عثمان بھی پہ دستے نے چنگی بدعت ہوندی تے چنگا کام اودی گنجائش بھول گئے ہو نا. چنگے دی گنجائش. آمنہ دے لال فرماون آئے وے ابو بکر فرماون عمر فرماون عثمان فرماون علی 1,24,000 آکھن آئے وے تے مولوی آکھے آگتا میں نوکر ہوں میں نوکر ہاں تو نوکر نو مالک دے پیچھے رہنا چاہیے نا. کہ خیال جے وہ جڑا پیچھے رہے وہ نوکر ہوتا ہے تے جڑا مالک چپ ہوئے مالک آکھے گنجائش ہے وے. جڑے مالک نے ابو بکر مالک نے آکھن گنجائش ہے وے
عمر مالک نے گنجائش ہے وے، عثمان مالک نے گنجائش ہے وے، علی مالک نے گنجائش ہے وے، نوکر آکھے کوئی نہیں، پتہ لگیا ہوئے چنگا نوکر نہیں، مالک کو لوگے پہ لگ رہا ہے بڑا بڑا سیمٹی نوکر ہے، نوکر نو اگے نہیں بدلنا چاہیے۔ صحابہ دسیا بھی چنگے کم دی گنجائش ہوتی ہے، تو ایمان نال اس تو چنگا اور کیڑا کام۔ اور پھر یہ مولوی بڑے اپنے کار بڑے مہربان نے، یہ جتنے انہاں دے فتوے نے نا، یہ سمٹ کے سکیڑ کے بالکل مشینہ میں چنگا دبا دبو کے ساریاں بتر ہضم کر کے تے پیچھے جناب دو ہی رہ گئے، یا میلاد رہ گئی ہے، یا سنیاں نہ درود و سلام رہ گیا ہے، یا یارویں رہ گئی، باقی انہاں دا کوئی فتوہ نہیں۔ اے مولوی صاحب کو کسی پوچھیا مولوی صاحب اے جڑی بخاری شریف ہے اے تسی دا ختم کر دے ہو، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے زمانے چ بخاری شریف تے کوئی نہیں ہے، تے مصیبت ویلے کوئی بندہ ادا ختم کرے تو تسی کیا آکھ دیو دے بارے؟ کوئی نہیں اس ویلے نہیں ہے، لیکن مصیبت ویلے یہ جڑی بخاری ہے ذکر خیر ہے، تے ذکر خیر تو بعد دعا قبول ہوتی، پٹ رکھو وہ بخاری اس ویلے کوئی نہیں ہے، پر اللہ دے حبیب دا ذکر ہے، سونے نبی دیاں حدیثاں نے، انہاں تو بعد دعا قبول ہوندی۔ اسی آکھنے او مولوی پلیا جدے وچ بخاری وچ دا ذکر ہے، میلاد وچ بھی تے او دا ہی ذکر ہے، بخاری قبول کر لئی سو، او بخاری کوئی وکری تے نہیں، بخاری وچ بھی او دا ہی ذکر ہے تے میلاد وچ بھی اے دو ترے جنے پڑ پے نا، زباناں وچ تھوڑا تھوڑا فرق آئے، وہ سارے پنجابی ہے، پر پنجابی بھی اتنے دی وکری ہے، ساڈی وکری ہے، اس پاسے چلے ونجو وکری ہے، بہت ساری گلاں سمجھ ہی نہیں آندیاں۔ ایک آکھے میں رینڈا کھانا ہے، دوسرا کیوں نہیں ہو یار مینوں چنگا نہیں لگدا میں دوانا، اور نہیں ہو یار تریا آکھے نہیں ہو یار وہ وچ کوئی تھوڑا جہا جنٹل مین ہے شہر وچ بھی نہیں ہو یار میں تربوز کھاواں گا مینوں چنگا نہیں لگدا، میں گرم شے نہیں کھانی۔ وہ چنا ایک سیاح جے کوئی پہ سندا ہے، اس کا کیوں پہ جھگڑ دیو؟ وہ یار جھگڑا اس گل اتنے ہو گیا ہے، تربوز کھاندا میں وہ کھانا نہیں، میں رہندا کھانا ہے، ایک خربوز کھاندا میں وہ نہیں کھانا، اس گل اتنے جھگڑا۔ اس آگے اور آؤ تو سارا جھگڑا مکاندے آ، دکان اتنے رہ اٹھایا نا رہندا، اس آگے تجھ بھی یہ کھانا ہے؟ ہاں میں بھی یہ کھانا ہے، تو میں بھی یہ وہی کھانا ہے، تجھ کیا کرنا ہے کہ میں بھی یہ وہی کھانا ہے؟ اس کا چلی دیو پترو پھر دے کیا ہو، رشید امن گنگے گنگے گنگوئی صاحب وہ گل تے کوئی ہے، بخاری صحابہ دے دور وچ نہیں ہے، بخاری وچ میرے سونے نبی دا ذکر ہے، اے بھی برکت والی آ، میلاد وچ بھی میرے سونے نبی دا ذکر ہے، اے بھی برکت والی آ، بخاری چل گئی دی آ، میلاد دو نس کے گل تے کوئی آئی نا۔ اور مولوی صاحب نے وہ آگتے نے بھئی ابن تیمیہ علماء دی توجہ، اگر ابن تیمیہ میرے دور میں چوبے آنا تو بھی بڑے بدعت فتوے وچ بڑے تیز نا، وہ اللہ اللہ کرن نو بدعت آکھدا ہے، بھئی جڑا بندہ اللہ اللہ کردا ہے وہ بدعتی ہے معاذ اللہ۔ تے دوسرا ایک مولوی اشرف علی تھانوی آکھدا ہے اگر میرے دور میں چوبے آنا تے میں اودے کولوں ایک مسئلہ پوچھا تو آپے کڑو کو بنیا، اودے کولوں میں پوچھا بھئی کوئی جاکت قرآن حفظ پیا کردا ہوئے یاد پیا کردا ہوئے، وہ سورت پڑھے اذا السماء انو پڑھے اذا السماء اذا السماء اذا السماء اذا السماء، علماء کرام اذا السماء اذا السماء اذا السماء اذا السماء 100 باری پڑھے، تے وقت لگے پڑھے فطرت 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 فطرت
یہ جائز ہو سی یا ناجائز ہو سی؟ اس آخنے اگرچہ صحابہ ایویں نہیں پڑھیا پر قرآن پیا پڑھنا ہے تو یاد پیا کرنا ہے، قرآن پکان واسطے پیا کرنا تو جویں پیا پکاوے تو جدو میں یہ گل کرا نا تو وہ سمجھ ونجے ہاں بھئی اللہ اللہ بھی بندہ اپنی توجہ اللہ والے پاسے پکی کرن واسطے پیا کردا ہے تے ابن تیمیہ آکھے آئے بھی جائز ہے تے اسی بھی آکھنے اشرف علی تھانوی صاحب جے از السماء پڑھے ادھے نال سبق پکا ہوندا ہے، جے سبق پکا کرن واسطے جویں پیا پڑھے جائز ہے، ایمان پکا کرن واسطے میلاد منا لوے تا وہ سبق پکا کر دے ہو ایمان پکا ظالم دیو پترو ایک باری آؤ نالے سبق پکا ہو ونجے نالے ایمان پکا ہو ونجے نس گئے ہو۔ اور پھر بڑی عجیب جی شیعہ نے اسی سارے کام سنت کے مطابق کر دیں تسی وچ آپے کولو ملا لیندے بس میں آکھیا نہیں ایویں نہیں تسی سارے کام سنت کے مطابق نہیں کر دیو اور نہ جی اسی سارے کام وہ کر دیاں جویں صحابہ کیتے نے چٹا کوڑے میں کیا کتوں شروع کریے مسیتوں مدرسوں یا مولی دے کشانے تو جی آنکھوں تے مدرسے تو شروع کریے تسی آکھدے ہو ساڈے سارے کام صحابہ وانگن نے صحابہ بھی پڑھیا ہے تو تسی بھی پہ پڑھ دے ہو صحابہ جتھے پڑھیا ہے انہوں چبوترا کوئی بڑا مکان نہیں صرف ایک مخصوص جگہ ہے جتے میرے نبی دے صحابہ پڑھ دینے وہ چبوترا مبارک ترائے منزلی صحابہ دا بھی مدرسہ آیا تے تساں دا بھی تے تسی آکھدے ہو سارے کام انہاں آنگڑ نے اتھے تے چبوترا تے تھے ترائے منزلی پھر اتھے جڑے پڑھ دے ہیں یہ سامنے جڑے بیٹھے نے مولوی صاحب کون نے کہ طالب نے تے جڑے اتھے آئے وہ تیری آگتے ایسی طالب انہوں تے آگتے اصحاب صفا اصحاب صفا تے اتھے طالب تے کام تے وکھرا ہویا نا اتھے چبوترا اتھے ترائے منزلی وہ اصحاب صفا اتھے طالب اے کون نے جی کہ مفتی صاحب نے اے کون نے جی کہ شیخ الحدیث صاحب نے اے کون نے جی کہ منطق پڑھاندے نے تے دوے پاسوں ایک اینکا لائیں یا بالکل چپڑ جپیاں دے یہ کون نے اگے فلسفہ پڑھا دے نے یہ دے موئی تو پتہ پیا لگتا ہے بھائی بڑا پکا فلسفہ اوہ اتھے بھی انہاں پڑھیا ہے اتھے شیخ الحدیث کون ہے اتھے فلسفہ پڑھانا لگا کون ہے اتھے منطق پڑھانا لگا کوئی نہیں فلسفہ پڑھانا لگا کوئی نہیں پتہ لگے او بہت ساریاں عظم کر گیا ہی اتنے سارے کمرے ماشاءاللہ اللہ اور ترقی دے وے مولانا الیاس علوی صاحب نو اے دار الحدیث اے دار المطالعہ اے دار الفقہ اگے ونجو اے کیویں جی یہ مطبخ ہے یہ کہ جی یہ ماتم ہے وہ کیا ہوندا ہے جتھے مولوی بھی تے طالب علم بھی مسوری دی دال کٹن او ماتم ہونا طالب علم ہستے نے شکر کرو مسوری والے پاسے نہیں جائے اتنے تے سونے نبی دا صدقہ بکرے کھا کھا کے رج بیٹھے اتنے تے آندھی موئی ماری ہے کوئی ساڈے کولوں بچ بنجے اتنے دار الحدیث کوئی نہیں
دارالفقہ کوئی نہیں، متم کوئی نہیں، مطبخ کوئی نہیں، ایڈے سارے لڑکے لا لینی اتھے تے کوئی نہیں ہے۔ یہ مدرسے دی کمیٹی بھی آ گئی ہے، ایک کمیٹی دے صدر نے، ایک کمیٹی دے خزانچی نے، میں کیا اتھے دی جڑی کمیٹی ہے وہ دے صدر بھی کوئی ہوئے گا تے خزانچی تے میرا خیال ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو دی ذات اقدس نو رکھیا ہوئے گا۔ او ظالم دے او بچے ہو، اے مفتی جتنے اے خزانچی اے صدر اے نائب صدر کمیٹیاں اتھے کوئی نہیں، پھر ادھروں ایک پیریڈ پہ ہوندہ ہے ادھروں دعا پہ ہوندہ ہے، کیڑے ویلے کلاس لگ دیئے اکھی 8 تو 12 اتھے کیڑے ویلے لگ دیئے، جدو محبوب آ جائے ادھو کلاس شروع ہے، جدو لجپال ٹور جائے ادھو ختم ہے۔ اتھے جمعے کے دن چھٹی ہوتی ہے، اتھے اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد روز کلاس کوئی چھٹی نہیں، تے صحابہ تے چھٹیاں نہیں کیتیاں، صحابہ تے ٹائم ٹیبل مقرر نہیں کیتے، پتہ لگیا وہ چبوترے تو ایڈا کچھ بنا لیا سو اتنے خالی چبوترا مبارک ہے رکھے بے کنے جی ہے تے صحیح نا، میں کیا جے چبوترے تو ایڈا وڈا مدرسہ بنتا ہے تے فل یفرحو تو میلاد دیا چڑیاں نہیں نکلتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، منصار کی آمد، لجپال کی آمد، جشن میلاد مصطفیٰ۔ اس چبوترے تو اتنا کچھ منا لیا تو اللہ فرمایا فل یفرحو، خوشی کر تے اللہ دا حکم ہے، پتہ لگیا جی اتھوں ایڈا کچھ بنا لیا تے فل یفرحو تو سنیاں نو چنڈیاں بھی نہیں لا، بڑی ڈاڈی گل کرن لگیا جی۔ ایک ہوندا استدلال، ایک ہوندی نص۔ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب لکھا ہے کہ یہ جڑا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، علماء کرام دی توجہ، یہ جڑا فلیفرحوا دا صیغہ ہے یہ اللہ کریم نازل ہی مدینے دے تاجدار دی آمد دی خوشی واسطے کیتا ہے۔ اگر گل سمجھے ہوتا استدلال ایک وکری شے وے، پتر دی شادی ہوے رحمت تے فضل خوشی کرو، گھر پتر آوے خوشی کرو اے فضل تے رحمت تے، او آگدا چھڈ ساریاں نو کچھ بھی نہیں، پتراں دیاں خوشیاں نو اپنے کول رکھ، شادیاں دیاں خوشیاں نو اپنے کول رکھ، اور ساریاں خوشیاں نو اپنے کول رکھ۔ اے اللہ نے اپنے یار دی آمد دی خوشی واسطے فرمایا فل یفرحوا، ایک اس واسطے نے اللہ نے نماز دا حکم دیتا ہے اقیموا الصلاۃ، یہ نماز واسطے نہ سے نماز پڑھ دینے کے نہیں۔ اللہ فرمایا آتوا الزکاۃ، یہ زکات واسطے نہیں، پتہ لگیا زکات دینی ہے۔ کتب علیکم الصیام، روزے تساں تے فرض نے، پتہ لگیا روزے رکھنے نے۔ اللہ رب العالمین فلیفرحوا اپنے حبیب دی خوشی واسطے فرمایا ہے، تے مولوی جے اپنے حبیب دی خوشی واسطے فرمایا ہے تک خوشی مناندا کون پیا ہے تے خوشی او نسا کون پیا ہے؟ اگے لکھدا ہے اس خوشی سے کون منع کرتا ہے؟ لگیاں کڑکی ویاں ہیں تے تیری روح آزاد ہویا آن جو گاویاں تے تکیاں منع کر دے پھینے یا کہ نہیں پہنے۔ اور یاد رکھو یہ میلاد پاک کی محفل اتنی پاک ہے کہ انہاں بھی جنا ظالمہ نے آکھیا ہے نا، ایویں نہیں آکھیا، یہ بھی آکھتے نہیں پہلے ہوتی تھی
علماء جاتے تھے اس میں برائیاں آ گئی ہیں، اب بزرگ کہتے ہیں ان میں برائیاں آ گئی ہیں، اب نہ جایا۔ اور تو مردوں کا اختلاط ہوتا ہے، نماز نہیں پڑھتے، نماز چھوڑ دیتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، نہ جایا کر۔ بزرگ کہتے ہیں بس اب ان میں برائیاں آ گئی ہیں۔ میں کیا میلاد ہی اتنے ہاتھ سیدھے کرنے ہیں، تبلیغ وچ کوئی برائیاں نہیں آئیاں، ایڈی وڈی داڑھی، بیگ وچ پاؤڈر، دہشت گرد جڑے آپ بھیجے ہیں ہوں اتوں تاڑکا لگے ہیں دیواتی دار، جی پتہ لگیا کسی چیز وچ برائی آ جاوے تو وہ چیز ختم کری دیے تو پھر ہاتھ سیدھے کرو نا، میلاد والے پاسے آئے ہو، یہ تبلیغ برائیاں آ گئی ہیں۔ جبکہ یہ ہوتا ہے برائی ختم کری دیے، اچھائی ختم نہیں کری دی، اچھائی قائم رہے گی، برائی ختم ہوے گی۔ پھر دیکھو مسلمان بہت سارے قرآن سیدھے نہیں پڑھتے، یہ آپ بھی سیدھا نہیں پڑھتے، یہ پتہ نہیں کہ پڑھتے رہتے ہیں۔ قرآن پوچھو تو قرآن سیدھا نہیں آتا، نماز پوچھو تو نماز سیدھی نہیں آتی، اتنے ہاتھ پتے ہو کھولی ہوئی لتا، پتہ لگتا ہے بھائی پہلوان کھلوتا ہے کوئی۔ اللہ دی بارگاہ میں چاہتی اور چڑھا ہو گیا، برائی ختم، اچھائی ختم نہ ہو سی۔ نماز لوگ صحیح نہیں پڑھتے تو نماز میں نہیں ہوئے گا بھئی انہوں نے ٹک دیو نماز نہیں پڑھتی تسی صحیح نہیں پڑھتے ہو، بلکہ کیا کرو گے نماز صحیح کراؤ گے۔ قرآن صحیح نہیں پڑھتے ڈکو گے نہیں، قرآن صحیح کراؤ گے۔ میلاد وچ بھی غلطیاں آ گئی نے، اور نہ کرو میلاد، بزرگاں نے بس کر دیتا ہے، بزرگاں بڑا رنگ لایا ہے۔ مسیتیاں دے دروازے کدو بند کرنے نے بزرگاں، پتہ لگیا اچھائی نہیں روکی جاتی، برائی یہ تیوی ہے نا۔ ایک مولوی بڑا پڑکتا ہے، میں انہوں آکھیا ایویں نہیں ہوتا یار، برائی ختم کری دیے، اچھائی اچھائی ہوندی ہے، اور نہیں جی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ علماء حق اہل سنت تشریف لے آئے، خطیب اہل سنت حضرت علامہ پروفیسر جاوید اقبال کھارا صاحب، پرنسپل جامعہ مدینہ النبی، دل دی اتھا گرائیاں نال آپ کو خوش آمدید کہاں گے۔ وہ نہ سمجھ آئی ہوں ایویں ہویا بھی ایک باری کتا نا ہلکا کتا وہ دے گھر وڑ گیا، تو مولوی اور ڈنا چاہیا تے گئے، میں آکھیا نا مولوی صاحب کرین سدو، کیا کرن لے ہو؟ کتے نو کٹ دیا، میں کھنا نا کرین سدو، تسی آکھتے ہو نہ میلاد ہو سی، نہ برائی ہو سی، نہ کوٹھا ہو سی، نہ کتا رہ سی۔ مولوی نو بات گل سمجھ آئی ہے، اور نہیں جی نہ تسی مذاق نہ کیتا کروایا کہ تسی بھی مذاق نہ کیتا۔ اور کتا کٹیا جائے گا، گھر نہیں ٹایا جائے گا، گھر سکون دے ویسے، گھر اطمینان دے ویسے، گھر رات دا ویسے، جی میں تیرے واسطے گھر رات دا ویسے، گھر سکون دا ویسے، گھر آرام دا ویسے، سنیا واسطے میلاد سکون تے اطمینان دا ویسے۔ تو کتا کٹتے تے سنی بھی میلاد نہ چھوڑ سن، برائی کٹ سن، سنیو ڈھول نہیں بجانی، میلاد دے دوران نماز قضا نہیں کرنی، کوئی غیر شریک کام نہیں کرنا۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوب دا صدقہ ایہو جی میلاد منان دی توفیق دے وے جی دے اتے رب بھی راضی ہو جائے، مدینے والا بھی راضی ہو جائے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرت علامہ محمد سعید احمد رضوی صاحب، آپ نے خوبصورت انداز